بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہم تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک شیعہ عالم کا سوال سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا ہے، مجھے ایک ساتھی نے بھیجا ہے۔ ویسے اس حوالے سے مجھے تقریباً 2-3 یا 4 لوگوں نے اس حوالے سے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب ایک شیعہ عالم ہے، وہ سوال کرتے ہیں، تو ان کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں جس کو مصلی کا امام اور وارث بنایا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تم جب یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت جو ہے وہ مصلی کا وارث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو یہ بتاؤ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی یعنی تراویح پڑھائی ہو اپنی خلافت کے دور میں، جب تک مصلی کے اوپر رہے، کبھی ایک مرتبہ بھی انہوں نے کبھی کوئی تراویح پڑھائی ہو، تراویح پڑھانے کو حکم دیا ہو وغیرہ وغیرہ؟ تو جب ایسا کسی قسم کا کوئی ثبوت مصلی کے امام یا مصلی کے وارث سے نہیں مل رہا، تو تم لوگ حضرت عمر کی باتوں میں آ کے تراویح کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ تو بدعت ہو گئی، یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یعنی یہ ہوا کہ ان کی توہین ہو گئی کہ وہ تراویح کے قائل نہیں ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تراویح کے قائل ہے، تو تم نے اپنے پہلے خلیفہ کو چھوڑ کے دوسرے خلیفہ کی بات مان لی۔ تو دیکھیں، یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا جواب یعنی نہ ہو، یا میرے خیال میں کوئی اتنا کوئی ٹف سوال بھی نہیں ہے جتنا لوگ پریشان ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب جواب دے دیں، اور وہ عالم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سب لاجواب ہو گئے ہیں، کوئی بھی جواب نہیں دے رہا، کسی کے پاس کسی قسم کو کوئی جواب نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کے منکر نہیں تھے، کہیں سے بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تراویح کی ممانعت کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ سوال اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف جا سکتا تھا کہ ہم ان کے بات نہیں مان رہے، ان کے خلاف ہیں، اس صورت میں کہ جب وہ کہتے بھی تراویح نہیں پڑھنی اور ہم پڑھنا شروع کر دیتے، ہم پڑھ رہے ہوتے، پھر یہ اعتراض ہوتا کہ دیکھیں آپ کے پہلے خلیفہ جو ہیں وہ تراویح سے منع کرتے تھے اور آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ رہی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یعنی حکم کے اوپر تراویح پڑھنے کی، تو دیکھیں تراویح کے جو ثبوت ہے یہ تو ہے، ملتا ہے احادیث سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی 3 دن، اس کے بعد چوتھی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے لیے باہر نہیں آئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے لیے باہر نہیں آئے تو لوگ انتظار کرتے رہے، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے نماز کے لیے، فجر کے لیے، تو لوگوں نے سوال کیا، عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ تراویح کے لیے کیوں نہیں آئے، کیوں نہیں تشریف لائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی خشیت ان تفرض علیکم، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ یہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے میں باہر نہیں آیا۔ اب چونکہ تراویح ایک باعث ہے، ثواب عمل ہے، بہت بڑا ثواب ہے کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایسا بندہ کہ جو ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرتا ہے یعنی تراویح پڑھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی اتنا بہت بڑا عمل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھایا، پھر نہیں پڑھایا، اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، میں اس کا اہتمام کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر فرض ہو جاتی، اس وجہ سے میں نہیں آیا، تاکہ فرض ہو جاتی تمہارے لیے مشکل ہو جاتی، تو اس وجہ سے میں نے جو ہے نا آج آپ لوگوں کو تراویح نہیں پڑھائی ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تراویح جو ہے یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ اب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح سے منع تو نہیں فرمایا کسی کو، ہاں بھی تم نے نہیں پڑھنی، جماعت اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کروائی، فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ جو ہے نا تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے اور تمہیں اس حوالے سے تنگی ہوگی۔ تو ایک عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جماعت کا دوام نہیں فرمایا، جماعت کروائی لیکن جماعت کا دوام نہیں فرمایا، اور جو دوام نہیں فرمایا اسی طریقے کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے۔
جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ علیحدہ علیحدہ تراویح پڑھ رہے ہیں، کہیں پہ 2، کہیں پہ 4، کہیں پہ 6، یعنی ایک مجموعی طور پہ جو جماعت ہوتی ہے وہ جماعت نہیں تھی۔ ویسے تو لوگ جماعت کروا رہے تھے، تو اب جماعت ہوتی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جماعت ہوتی تھی، اس کے کئی سارے حوالہ جات ملتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ یعنی ایک جو بڑی جماعت ہوتی ہے تو وہ جماعت نہیں ہوتی تھی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس چیز کو کہ ملحوظ خاطر رکھا کہ اب چونکہ نبی علیہ السلام یہاں پہ تشریف فرما نہیں ہے، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، تو ہم کیوں نہ اب فرضیت کا جو اندیشہ ہے وہ تو بالکل ختم ہو چکا ہے، اب جب فرضیت کا اندیشہ باقی نہیں ہے تو کیوں نہ ہو کہ ہم جو ہے نا اس سے جو ہے نا لوگ فائدہ اٹھا لیں، ہم لوگ فائدہ اٹھا لیں۔ تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا۔ رہی کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس بات پر عمل کیوں کرتے ہیں، تو حدیث ہے، وہ موصوف شیعہ عالم صاحب جو تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بدعت ہے، بھائی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی، سلسلہ احادیث صحیحہ کی کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر سب سے پہلے میری سنت جو ہے وہ لازم ہے، میرے بعد میرے خلفاء جو ہیں ان کی سنت لازم ہے۔ تو گویا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس چیز کا حکم نہیں دیا اس سے روکا بھی نہیں ہے، ہم منع کرتے تو پھر یہاں پہ کوئی سوال ہو سکتا تھا، جب منع نہیں کیا تو اگرچہ حکم نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو سنت ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کے حکم کے انڈر ہے، گویا کہ وہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت، ان کی سنت کے اوپر، ان کے حکم کے اوپر عمل کرنا نبی علیہ السلام کے حکم کے اوپر عمل کرنا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے خلفاء کی باتوں کے اوپر، میرے خلفاء کے یعنی حکم کے اوپر چلنا، ان کی سنت کے اوپر چلنا۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے اندیشہ کہ اس کا جواب نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے بذات خود فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء، تمہارے پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت جو ہے وہ لازم ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ خلفاء کی سنت، اب خلیفہ کا حکم ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھو، تو گویا کہ یہ جو ہے نا اس چیز کا ثبوت دین سے ثابت ہو گیا۔